اگر میں بات شروع کروں تو اصول عقائد کا ہم نے موضوع رکھا ہے، اور اس بارے میں آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ سنتے رہتے ہیں کہ اگر میں پوچھوں کہ یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، یہ مائک جو ہے کہاں سے آیا ہے؟ تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ ہم کوئی دکان ہے وہاں سے لائے ہیں، کوئی کمپنی ہے وہاں سے لائے ہیں، تو اس کمپنی کا نام لکھا ہوگا، اس کا کوئی مارکے ہوگا، کوئی کمپنی ہوگی۔ یہ تو ایک آسان سی زبان میں سوال ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال آپ سے کر لوں، خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، لیکن اگر کوئی چلتے گر پڑے سڑک پہ اور اس کو اٹھا کر ہاسپٹل میں لے جائیں اور وہ بستر پہ پڑا ہو بے ہوش، یکدم آنکھ کھلے تو کیا دیکھے کہ ہسپتال میں ہو۔ اب اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا ہے اور ساتھ والوں سے کہ یہ میں کہاں پر ہوں اور یہ میں کیسے پہنچ گیا یہاں پر، اور کیوں ہوں؟ تو کیوں، کیسے، کہاں، یہ سوال انسان کرتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے بہت ہی جامع ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس پر، رحم اللہ عمران من علم، جو یہ جانتا ہے، من این، کہ کہاں سے آیا، وفی این، کہاں پر ہے، وإلی این، اور کہاں جا رہا ہے۔ کہاں سے آیا، کہاں پر ہے، کہاں جا رہا ہے۔ یعنی کہ تین سوال ہیں۔ کہاں سے آیا، یہ ہے توحید، کہاں پر ہے، یہ دنیا میں ہے نا، صراط، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اور کہاں جا رہا ہے، کہاں جانا ہے، یہ ہے قیامت، الی یوم القیامہ۔ یعنی توحید سے قیامت کا سفر ایک ہی جملے میں امام نے ارشاد فرمایا کہ کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے، یہ صراط ہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اصول دین، اگر میں بات کروں اور تلخیص کر دوں، اس کا سمری کر دوں، تو اصول دین بیسیکلی ہے تین، توحید، نبوت اور قیامت۔ لیکن ہمارے برادران اہل سنت تین ہی مانتے ہیں، لیکن ہم نے تھوڑی وضاحت کر دی کہ توحید ہو نہیں سکتی جب تک عدل نہ ہو، توحید سے عدل، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو نبوت کے اندر ہی چھپی ہے امامت، تو اسی لیے ہم نے امامت کو بھی الگ کیا ہے۔ اصل میں تین ہی، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت ہم نے تو 5 کر دی، لیکن اصل توحید، نبوت اور قیامت، معاد اہل سنت۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ توحید یعنی کہ خدا کے وجود سے پہلے توحید سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ کچھ ضروری ہے، توحید سب سے اہم ہے، لیکن توحید سے پہلے خدا کے وجود کو درک کرنا، اس کو سمجھنا کہ کوئی ہے بھی خالق، کوئی ہے بھی اس کائنات کا سپر پاور، جس کو آپ آج کی ٹرم میں سمجھ لیں، تو خدا کا وجود۔ لیکن وجود کیسے؟ اب دیکھیں، اس میں قرآن نے دلائل دی ہیں۔ اب میں بہت سے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھوں گا، لیکن قرآن جب، یہ بھی ان کا ہی جملہ ہے امام راحل کا، فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید نہ ہوتا تو خداوند عالم کی معرفت کے سارے دروازے بند ہو جاتے۔ اگر قرآن نہ ہوتا، قرآن نے بتایا کہ خدا کی صفات کیا ہیں، خدا کے افعال کیا ہیں، خدا کی خالقیت، خدا کی حقیقی توحید کیا ہے، قرآن سے پتہ لگا۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ دیکھیں، قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کیسے گفتگو کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں ہے، 42 آیت شاید، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو۔ اب قرآن ایک فطری دلیل دے رہا ہے، کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، جب تم نہیں تھے، کنتم امواتا، تم نہیں تھے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، تمہاری ڈیٹ آف برتھ سے پہلے تو تم نہیں تھے، تو تم آئے اس دنیا میں۔ کنتم امواتا، تم نہیں تھے، تم آئے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی، جب اللہ نے تمہیں زندگی دے دی، ثم یمیتکم، پھر تم کچھ عرصہ زندہ رہتے ہو، 40 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال، 120 سال، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے دے گا، پھر تمہیں مار دے گا۔ ثم کا لفظ ہے، یعنی کہ کچھ عرصہ یہاں رہے، زندگی گزاری، پھر تمہیں مار دے گا۔ ثم یحییکم، پھر جب تم مر گئے اور قبر میں چلے گئے اور برزخ شروع ہو گئی، آپ عالم برزخ ہے، موت سے لے کر اٹھائے جانے تک، یہ جو پیریڈ ہے، ثم یحییکم، اس دوران تم برزخی سفر کرتے رہے، پھر وہ تمہیں اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ اللہ نے یہ 3 ادوار بتائے انسان کو کہ تم نہیں تھے، یہ فطری ہے، ہر انسان
ایک عرصہ پہلے نہیں تھا اور آیا. مادی بھی اس کو مانتے ہیں, ملحد بھی اس کو مانتے ہیں, سب مانتے ہیں. خدا کا وجود, خدا کا جو احساس ہے, اس کے وجود کا احساس ہے, خدا کا تصور ہے, یہ ہر دین میں ہے, ہر دین میں, لیکن مختلف طریقے سے. اب اس کی معرفت کیسے ہو؟ اگر یہ احساس ہو گیا ہمیں تو اس کی معرفت کیسے ہو؟ معرفت کے طریقے تین ہو سکتے ہیں. معرفت کے طریقے یعنی تین ہیں. فطری ہے, فطری جو ہمارے اندر ایک فطرت رکھ دی گئی ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, تمہاری فطرت توحید ہے. تمہاری فطرت, تم اپنے اندر جھانکو تو تمہارے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ, فطرت کے اوپر لکھا ہوا, یہ فطرت ہے. ایک ہے عقلی راستہ, ایک ہے فطری راستہ, ایک ہے عقلی راستہ. کائنات دیکھو, غور کرو. خدا کہتا ہے کائنات دیکھو, افلا یتفکرون, کیا غور نہیں کرتے؟ چلتے ہوئے پرندے دیکھو, الم یروا الی الطیر, کیا تم نے اڑتے ہوئے پرندہ نہیں دیکھا؟ ما یمسکہن الا اللہ مسخرات فی جو السماء, وہ کس طرح اپنے پر کو پھیلائے ہوئے ہیں اور ہوا میں اڑ رہا ہے. کیا نہیں دیکھا؟ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کیا تم نے شہد کی مکھی کو نہیں دیکھا جب وہ جاتی ہے اور جا کر کس طرح سے وہ ایک پھول کے اوپر بیٹھتی ہے, اس سے رس چوستی ہے. اس سورہ نحل یعنی شہد کی مکھی پر ہی ایک سورہ ہے. بیٹھتی ہے, رس چوستی ہے, اس سے رس چوستی ہے, اس میں شفا ہے. فیہ شفاء للناس, انسانوں کے لیے شفا ہے. کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم فکر نہیں کرتے؟ یہ ہے عقلی. ایک ہے فطری راستہ اور ایک ہے عقلی راستہ اور ایک ہے نقلی راستہ. نقلی راستہ یعنی کہ معصومین کی حدیث سے, ہمیں نص قرآنی سے, نص معصوم سے جو ہمیں آثار ملے اس کے معرفت کے, وہ ہے معرفت خدا, یعنی وحی سے, معصوم سے جو روایت. اب اصول کافی کی حدیث امام معصوم فرماتے ہیں کہ اعرف اللہ باللہ, اللہ کو پہچانو اللہ کے ذریعے. اعرف اللہ باللہ, اللہ کو پہچانو اللہ کے ذریعے. رسول کو پہچانو رسالت کے ذریعے. امر بالمعروف جو کرتا ہے, جو نہی عن المنکر کرتا ہے, وہ کون ہے؟ اولو الامر ہے. اس کو اس چیزوں سے پہچانو. تو یعنی معرفت کا دروازہ اور کھلا. اب یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے اہل سنت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ باب میں خدا کی معرفت تو ہو سکتی ہے ہمیں, لیکن جب ہمارا یہ جو عقیدہ امامیہ جب آتا ہے, ہم کہتے ہیں نہ تشبیہ ہے نہ تعطیل ہے. یعنی تشبیہ اور تعطیل میں یوں ڈیفائن کروں کہ تشبیہ, ہم کسی تشبیہ کو نہیں مانتے. نہ خدا اس جیسا ہے, نہ خدا اس جیسا ہے, نہ خدا جسم رکھتا ہے, نہ خدا مکان رکھتا ہے, نہ خدا کبھی نظر آئے گا, نہ خدا چہرہ ہے. ہم وجہ اللہ, عین اللہ کہتے ہیں اماموں کو, لیکن اماموں کو عین اللہ, وجہ اللہ, اذن اللہ یہ ہے تراکیب. یہ بات نہیں ہے کہ یہ اللہ مطلب چہرہ بن گیا, ایسا نہیں ہے. یعنی کہ امام علی کی پوری ذات عین اللہ, وجہ اللہ ہے. امام علی, ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے, یہ اللہ کی طرف رجوع کراتے ہیں, اسی لیے عین اللہ, وجہ اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں نہ اس کا جسم ہے, نہ وہ آج نظر آتا ہے, نہ وہ کل نظر آئے گا. تشبیہ نہیں ہے. تعطیل یعنی اللہ کی کچھ صفات ہیں, اس کا علم ہے, اس کی قدرت ہے, اس کی زندگی, اس کی حیات ہے, اور اس کی حیات وہ عین ذات ہے. عین ذات یعنی شہد ہے. میں آپ سے پوچھوں شہد کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. کیوں میٹھا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی ذات میں مٹھاس ہے. اس کی ذات, مٹھاس الگ کر سکتے ہیں شہد سے. چائے میٹھی ہے, کیوں میٹھی ہے؟ کیونکہ اس میں چینی ڈلی ہے. چینی کیوں میٹھی؟ چینی کی ذات میں ہے میٹھا. اللہ کی ذات اور صفات, کچھ صفات اس کی ایسے ہیں اس کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی. اس کی ذات, اس کا علم اس کی ذات, عین ذات ہے. قدرت اس کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی, عین قدرت ہے. حیات اس سے الگ نہیں ہو سکتی, نہیں تو وہ خدا نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا اہل سنت ہمارے جو برادران ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تشبیہ کے بھی قائل ہوئے, تعطیل کے بھی قائل ہوئے. یعنی انہوں نے کہا صفات سے خالی ہے. اور پھر ایک اور جگہ پر انہوں نے کہا کہ خدا کی ذات میں فکر نہ کرو, اس کی صفات میں غور نہ کرو, اس کی صفات کو نہ پڑھو نہ بتاؤ, کیونکہ اس سے انسان گمراہ ہوتا ہے. یہاں پہ وہ تعطیل کا شکار ہے. کی صفات میں انکار نہیں ہے, اس میں پڑھنا, اس میں جانا, اس میں گفتگو کرنا, اس میں سفر کرنا, اس کی معرفت حاصل کرنا, اس میں انکار نہیں ہے. خدا کی ذات میں, کن ہے ذات میں, کہ اس کی ذات کیسی ہے, اس میں جانا امام فرماتے ہیں یہاں پر منع کیا ہے.
یہ باؤنڈری ہے. صفات میں انسان گفتگو کر سکتا ہے. تو ایک فطری راستہ اس کو پہچاننے کا فطرت پر لکھ دیا گیا ہے. اب آپ کوئی سوال کرے گا کہ جب فطرت ہے انسان کی تو پھر اتنے سارے ملحد کیوں ہیں, اتنے سارے گمراہ کیوں ہیں, اتنے سارے خدا کو نہیں مانتے؟ فطرت تو انسان کی ہے. قرآن کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ہر انسان پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کیا؟ توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو پھر اتنے سارے مشرک کیوں ہیں؟ اتنے سارے وہ فطری پیدا کیا, فطری ہدایت دی اس کو, لیکن یہ جو عوامل ہے بیرونی ایکسٹرنل جو انوائرمنٹ ہے یہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے, اس کی فکر پر, اس کی فطرت کو. اس کی فطرت کو مٹاتا نہیں ہے, اس کی فطرت پر پردہ ڈال دیتا ہے. اسی لیے فرعون سب سے بڑی مثال دینے لگا ہوں. اس لیے جب فرعون کے غرور تھا, تکبر تھا, بادشاہت ملی, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلی ہوں, یہ کہہ رہا ہے میں رب ہوں تمہارا. کون کہہ رہا ہے؟ فرعون. اور تخت پر بیٹھا ہے. کیوں؟ اس کی فطرت بھی توحید کی فطرت تھی, لیکن اس کے بادشاہت نے, اس کے غرور نے, اس کی طاقت نے اس کی فطرت کو ڈھانپ دیا. کب کھلی؟ جب موجوں میں, دریائے نیل کی موجوں نے اس کو غرق کرنا شروع کیا. جب غرق ہونا شروع ہوا اب فطرت اس کی کھلی. اب اس نے کہا نہیں, او موسیٰ کے خدا مجھے بچا لے. انہوں نے کہا نہیں, اب تو آخری وقت ہے. فطرت اس کی جاگی. اس لیے فطرت سو جاتی ہے. ایک ہے جبلت, جو بچہ ہوتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے, جو پرندے کا بچہ ہو کوئی بھی ہو ہے وہ سیکھ جاتا ہے. وہ کھانا فوراً کھانے سیکھ جاتے ہیں, دانا کیسے چگنا ہے وہ سیکھ جاتے ہیں, اڑنا کیسے. انسان کا بچہ اتنا کمزور ہے, اتنا کمزور ہے کہ معرفت کے باب میں کہا گیا, سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا, کہا گیا کہ آپ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا. کیسے نکالا؟ واللہ اخرجکم, اللہ نے نکالا. اخرجکم من بطون امہاتکم, تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا. لا تعلمون شیئا, کہ تم کچھ نہیں جانتے. وجعل لکم السمع, تمہیں سماعت دی, سننے والا بنایا. والابصار, تمہیں دیکھنے والا بنایا. والافئدہ, تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی, عقل دی. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. شکر کا تذکرہ اسی لیے کیا کہ یہ نعمتیں دی, ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرو تو تم